بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عنبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 14 قید سے فرار کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلے لسنرز، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بجلی کی خوفناک کڑک کے ساتھ ہی عنبر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ دھماکہ اس قدر بھیانک تھا کہ ناگن دیوی کے مندر کی دیواریں ہل گئی تھیں۔ اس نے کھڑکی میں سے باہر دیکھا، آسمان پر گہری سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اسے مشرق کی طرف آسمان پر روشنی کا سفید گولا سا ابھرتا دکھائی دیا۔ یہ گولا سفر کرتا ہوا آسمان کے وسط میں آ گیا۔ اب وہ ایک ستارہ معلوم ہو رہا تھا۔ یہ روشن اور چمکیلا ستارہ کچھ دیر آسمان کے درمیان میں رک کر جھلملاتا رہا، پھر اس کا رنگ زرد پڑنے لگا، اس کی کرنیں کانپنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے یہ زرد ستارہ سیاہ ہونے لگا اور پھر پھٹ گیا اور اس کی کرنیں دھواں بن کر بادلوں میں گم ہو گئی۔ پھٹتے وقت اس کی روشنی اتنی زیادہ بڑکی کہ مندر کا صحن چکا چوند ہو گیا۔ عنبر خوفزدہ ہو گیا، اسے روح کی بات یاد آ گئی۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ آج آسمان پر خدا کے حکم سے ایک روشن ستارہ ٹوٹ جائے گا اور اس ملک پر بربادی نازل ہوگی۔ ٹھیک اس وقت بادشاہ ہیروڈ کے قید خانے میں جلاد نے سپہ سالار کے اشارے پر اور بادشاہ ہیروڈ کے حکم پر یوحنا نبی کا مقدس سر کاٹ دیا۔ نبیوں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ فرشتے نے عین اس وقت جب کہ جلاد نے کلہاڑا اٹھایا تھا یوحنا سے آ کر کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم اس شہر کو برباد کر دیں، مگر خدا کے بزرگ بندے نے کہا کہ نہیں، میں اس شہر کو بد دعا نہیں دوں گا۔ اگر میرے خدا کی رضا اسی میں ہے تو پھر اللہ کی رضا پوری ہوگی۔ میں اپنے رب کی مرضی کے لیے 1001 مرتبہ اپنا سر کٹوا سکتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، جلاد کے کلہاڑے نے خدا کے نیک بندے کا سر کاٹ کر الگ کر دیا۔ اس وقت آسمان پر ایک تباہ کن گرج سنائی دی اور پھر ایک ستارہ ابھر کر آسمان کے درمیان آ کر سیاہ ہو کر پھٹ گیا۔ سپہ سالار اور جلاد ڈر گئے۔ دھماکے کی آواز پر سارا شہر بیدار ہو گیا۔ لوگوں نے آسمان پر تاریک ستارے کو پھٹتے دیکھا تو آہوازاری کرنے لگے اور رونے لگے۔ سلومی بھی اپنے بستر سے اٹھ کر محل کی کھڑکی کے پاس آ کر باہر پہاڑوں میں دیکھنے لگی، مگر اب آسمان پر کچھ بھی نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ سپہ سالار نے یوحنا کا سر چاندی کی تشت میں رکھا اور بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ بادشاہ ہیروڈ بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ سلومی کو اس کی خاص کنیز ازبیلا نے بتایا کہ سپہ سالار یوحنا نبی کا سر لے کر بادشاہ کے محل میں آ گیا ہے۔ سلومی خوش ہوئی کہ اس نے یوحنا نبی سے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ اس نے سونے کی تاروں والی چادر اپنے سر پر اوڑھی اور بادشاہ کے محل میں آ گئی۔ بادشاہ ڈرا ہوا کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے سلومی کو دیکھا اور کہا، کیا تم نے آسمانی بجلی کی بھیانک کڑک نہیں سنی؟ سلومی نے ہنس کر کہا، سنی تھی، اور میں نے ایک تاریک ستارے کو آسمان پر روشن ہو کر پھٹتے بھی دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، دیوتا میرے اوپر کرم کرے، مجھ سے ضرور کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ سلومی مکاری کے ساتھ مسکراتی رہی۔ اتنے میں سپہ سالار تشت میں رومال سے ڈھکی ہوئی کوئی شے لے کر اندر داخل ہوا۔ بادشاہ نے کانپتی ہوئی انگلی سے تشت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ سپہ سالار نے رومال اٹھا کر پرے پھینک دیا۔ تشت میں یوحنا نبی کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ایک زبردست چمک سی پڑی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں چھپا لی۔ میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ سلومی نے پاگلوں کی طرح کہکا لگایا اور کہا، جو میں نے کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ اے یوحنا کے سر، تو نے بھرے بازار میں مجھے بری عورت کہا تھا، میں نے تجھ سے بدلہ لے لیا۔ بادشاہ نے آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھائے تو وہ اندھا ہو چکا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں اندھا ہو گیا ہوں۔ سپہ سالار نے بادشاہ کو تھام لیا۔ سلومی نے پاگلوں کی طرح کہکا لگایا اور بولی، میں نے تم سے بھی بدلہ لے لیا ہے۔ تم بوڑھے کھوسٹ ہو کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے تجھ سے ایسا گناہ کروایا کہ قدرت نے تجھے اس کی سزا دی اور تم اندھے ہو گئے۔ میں نے دونوں سے بدلہ لے دیا۔ بادشاہ بستر پر گر پڑا۔ اس نے چیخ کر حکم دیا، اس زہریلی ناگن کو گرفتار کر لو۔ اسی وقت سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے سلومی کو گرفتار کر لیا۔ سلومی نے چیخ کر کہا، اب کیا ہوگا؟ میری گرفتاری سے نہ تمہاری آنکھیں واپس آ سکتی ہیں، نہ تمہارا
यूहन्ना नबी का सर जिंदा हो सकता है। तुम सारी जिंदगी अपाहिज बनकर बिस्तर पर गुजारोगे। बादशाह गरजा, ले जाओ इस चड़ेल को कैद खाने में। सलोमी को सिपाही लेकर जेल खाने की तरफ चले गए। बादशाह बिस्तर पर नडाल होकर गिर पड़ा। उसकी मलका और शहजादियाँ परेशान होकर इसकी तरफ दौड़ी। सलोमी के जहर बड़े कहके दूर तक सुनाई दे रहे थे। अंबर खिड़की से हटकर चारपाई पर आकर बैठ गया। उस वक़्त उसका दोस्त नागफनी भी जाग चुका था। उसने उठते ही पूछा, मुझे ऐसे लगा जैसे ख्वाब में कोई ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ सुनी है। अंबर, क्या कोई ज्वालामुखी पहाड़ फट गया है? अंबर ने कहा, पहाड़ तो नहीं फटा नाग, मगर ऐसा लगता है इससे ज़्यादा भयानक वाक़या हुआ है। नागफनी ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अंबर ने कहा, नाग, ऐसा लगता है कि यूहन्ना नबी को जालिम बादशाह ने शहीद कर दिया है। क्या यह सच है? हाँ, इसकी तरफ रूह ने भी इशारा किया था। अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़ी खौफनाक बात हुई है। अब इस शहर को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। नाग ने कहा, चलो महल में चलकर पता करते हैं। अंबर ने कहा, महल में जाकर हमें कुछ मालूम ना हो सकेगा। वहाँ यूहन्ना की शहादत को राज में छुपा कर रखा गया है। बादशाह नहीं चाहता कि रियाया को नबी की शहादत से बाखबर किया जाए, और फिर जबकि खुद बादशाह के हुक्म से उस नेक बुजुर्ग को शहीद किया गया है। नाग ने पूछा, ये सारी शरारत किसकी हो सकती है? क्योंकि बादशाह तो नबी यूहन्ना के इस कदर खिलाफ नहीं था। शेरों के आगे डाले जाने वाले वाक़े के बाद उसने यूहन्ना को गिरफ्तार करने का इरादा तर्क कर दिया था, वरना इससे पहले बहुत बार पकड़ लिया जाता। अंबर ने कहा, मुझे तो इस सारे हादसे में सलोमी की शरारत और उसकी गहरी साजिश दिखाई देती है। वो एक मक्कार औरत है। तुम्हें याद है उस रोज़ चौक में यूहन्ना ने उसकी तरफ इशारा करके कहा था, वो एक जालिम औरत है और बादशाह के जुल्म सितम में बराबर की शरीक है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। सलोमी ने बेस बदल रखा था और अपनी कनीज़ के साथ हजूम में खड़ी यूहन्ना का आवाज़ सुन रही थी। मुझे यकीन है सलोमी ने यूहन्ना से बदला लिया है। उसने बादशाह को वरगला कर यूहन्ना को शहीद करवा दिया है। दूसरे रोज़ सारे शहर में यह खबर फैल गई कि यूहन्ना नबी शहर छोड़कर चला गया है। बादशाह के जासूसों ने खुद यह खबर सारे शहर में मशहूर करवा दी थी। एक जासूस ने रोते हुए और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने खुद यूहन्ना को आधी रात की बारिश में शहर के दरवाजे से बाहर निकलते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमेशा के लिए इस जालिम शहर से जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यकीन किया, कुछ ने यकीन न किया, और यूहन्ना बुजुर्ग को पहाड़ियों में तलाश करते रहे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सबको यकीन हो गया कि वो खुदा का बुजुर्ग बंदा सचमुच सदूम का शहर छोड़कर कहीं चला गया है, कुछ लोग जो इससे बहुत मोहब्बत करते थे उसकी तलाश में सिकंदरिया और जोडिया की सिमत रवाना हो गए और बाकी सब्र शुक्र करके बैठ गए। अभी तक किसी को कानो कान खबर ना थी कि उनके प्यारे बुजुर्ग को बादशाह ने सलोमी की बातों में आकर शहीद करवा दिया है। महल पर भी एक पुरसरार खामोशी छाई हुई थी। बादशाह के अंधे होने की खबर सिवाय चंद एक शहजादियों और सिपा सलार की और किसी को ना थी। इस राज को भी यूहन्ना नबी की शहादत की तरह राज ही रखा गया। अंदर ही अंदर शाही हकीम बड़ी मेहनत और सरगर्मी से बादशाह की आंखों का इलाज कर रहा था, मगर उसकी अंधी आंखों में ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। बादशाह की आंखों में सिवाय अंधेरों के और कुछ नहीं था। अब एक और बीमारी ने बादशाह को पकड़ लिया। इसकी आंखों में से पहले तो मुसलसल पानी बहता रहा, फिर आंखें सूज कर कुप्पा बन गई। मजबूर होकर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो हकीम बादशाह की आंखों की सूजन दूर करेगा, बादशाह हीरे जवाहरात से उसकी झोली भर देगा। मुल्क के सारे हकीम बारी बारी आकर बादशाह का इलाज कर चुके, मगर कोई फ़र्क ना पड़ा। बादशाह आजज़ आ गया। सूजन इस कदर तकलीफ देती कि बादशाह की चीखें निकल जाती। बादशाह की इस अजियतनाक बीमारी की खबर अंबर और नागफनी को पहुंची तो उन्होंने कहा कि यह खुदा की तरफ से बादशाह पर अजाब नाजिल हुआ है, मगर सवाल यह है कि सलोमी कहाँ है। उसके बारे में उन्होंने कभी कोई खबर नहीं सुनी। नाग ने कहा, अगर यह सब कुछ सलोमी के इशारे और ख्वाहिश पर हुआ तो बादशाह ने ज़रूर इसे कैद खाने में डाल रखा होगा। अंबर सोच में पड़ गया, फिर बोला, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं खुद बादशाह के पास जाकर उसकी आंखों को देखूं कि क्या वाकई वो बीमारी उसके गुनाह का नतीजा है या किसी बदपरहेज़ी की वजह से ऐसा हुआ है। अगर वो बीमारी उसके गुनाह के बदले में उसे सज़ा के तौर पर मिली होगी तो फिर मुझे सिर्फ साफ मालूम हो जाएगा। नाग बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अंबर ने कहा, तो फिर चलो चलते हैं। अंबर और नाग उसी वक्त महल की तरफ रवाना हो गए। बादशाह की शदीद बीमारी की वजह से महल के दरवाजे हकीमों पर 24 घंटे खुले हुए थे।
محل کے دروازے پر پہرے داروں نے جب انبر اور ناگ کے بارے میں تسلی کر لی کہ یہ واقعی حکیم ہیں تو انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ انبر نے اپنے دوست ناگ کو اپنا شگرد بتایا۔ ناگ نے گلے میں چمڑے کا ایک جولا لٹکا رکھا تھا جس میں کچھ مرہم اور عرق تھے۔ شاہی غلام انبر اور ناگ کو محل کے اندر خوابگاہ میں لے گئے۔ بادشاہ بستر پر لیٹا پڑا تھا اور درد کے مارے کرا رہا تھا۔ اس کے پاس اس کی ملکہ اور شہزادیاں بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ انبر نے ملکہ کو سلام کیا اور کہا، ملکہ میں ایک حکیم ہوں اور بادشاہ کی بیماری کا سن کر آیا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ بادشاہ کو تندرستی مل جائے۔ ملکہ نے آہ بھر کر کہا، نوجوان حکیم، تم سے پہلے سینکڑوں حکیم آ کر اپنی کوشش کر چکے ہیں مگر کسی کی دعائیں نے بادشاہ سلامت کو صحت نہیں دی بلکہ بیماری پہلے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انبر نے کہا، ملکہ میں بھی کوشش کر کے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ بادشاہ نے کراتے ہوئے کہا، باتوں میں وقت ضائع نہ کرو حکیم، اگر علاج کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بیماری اور درد کی وجہ سے بادشاہ کا مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا۔ انبر کو بادشاہ کا اس طرح بولنا بہت برا لگا۔ اسے ناگ نے بھی بری طرح محسوس کیا مگر وہ دونوں خاموش رہے۔ انبر نے اسی وقت محسوس کر لیا کہ خداوند کی منشا ہی نہیں کہ بادشاہ اچھا ہو، کیونکہ اگر خدا کا منشا ہوتا تو بادشاہ ہلاک کے ساتھ پیش آتا۔ وہ انبر کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا تاکہ انبر جان لڑا کر بادشاہ کی بیماری کا علاج کرتا، لیکن یہاں تو آتے ہی بادشاہ نے ایسی بدتمیزی کی کہ اس کا دل بادشاہ کی طرف سے بند ہو گیا۔ بہرحال چونکہ وہ وہاں پر معلوم ہی یہ کرنے آیا تھا کہ بادشاہ کی بیماری اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے یا نہیں، اس لیے وہ خاموش رہا اور اس نے جھک کر بادشاہ کی آنکھوں کو دیکھا۔ دونوں آنکھیں سوج کر سرخ گیند بن گئی تھیں۔ انبر نے انگلی سے ایک آنکھ کو کھولنے کی کوشش کی تو بادشاہ نے چیخ ماری، ارے مار ڈالا ظالم، اتنی زور سے کیوں ہاتھ لگایا، ہائے ہائے ہائے۔ انبر نے ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر اس نے جولے میں سے ایک خاص قسم کا مرہم نکال کر بادشاہ کی آنکھوں پر لگایا تو بادشاہ تڑپ اٹھا۔ اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ حالانکہ اس مرہم میں کوئی تیز اور جلن کرنے والی دوا نہیں تھی، لیکن بادشاہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر تیزاب ڈال دیا ہو۔ انبر محل سے واپس آ گیا۔ باہر آ کر اس نے ناگ سے کہا، یہ بادشاہ کو اپنے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ سلومی کو قید خانے کی کوٹھی میں بند کر دیا گیا تھا۔ کوٹھی ایک تہہ خانے میں تھی جس کے باہر سخت پہرا لگایا گیا تھا، مگر یہاں بھی اس نے بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے کام لے کر وہاں سے بھاگ نکلنے کی سازش تیار کی۔ چونکہ وہ بڑے خاندان کی عورت تھی اس لیے اس نے کسی معمولی پہرے دار کو پھانسنے کی بجائے سپہ سالار پر اپنا جال پھینکا۔ ایک روز اس نے پہرے دار سے کہا کہ وہ سپہ سالار کو بلائے۔ پہرے دار نے انکار کر دیا۔ سلومی نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ یہ خبر سپہ سالار کو پہنچی تو وہ خود معاملے کی چھان بین کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ سلومی نے مسکرا کر سپہ سالار کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری قسمت میں اس ملک کا بادشاہ ہونا لکھا ہے اور تم ایک معمولی سپہ سالار بن کر بادشاہ کے غلام بنے ہوئے ہو۔ سپہ سالار ہنس دیا۔ اس نے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ تم نے بھوک ہڑتال کیوں کر رکھی ہے؟ صرف اس لیے کہ میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ میں آ گیا ہوں، بولو تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ سلومی نے کہا، میں تم سے اور تمہارے ذلیل بوڑھے خوسر بادشاہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے قید میں سڑنے کے لیے کیوں ڈال رکھا ہے، مجھے ایک ہی بار قتل کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ اس کی باری بھی آ جائے گی۔ بادشاہ بہت بیمار ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2-4 دنوں کے اندر اندر وہ تمہارے قتل کا حکم دے دے گا، پھر تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ سلومی بولی، بہت خوب، تو گویا تم مجھے قتل کر دو گے؟ خیر، میں تو قتل ہونے پر راضی ہوں۔ میں ایک بہادر عورت ہوں، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گور سکتی ہوں، مگر تم کیا کرو گے؟ تم ایک بزدل مرد ہو، کیا تم موت کا مقابلہ کر سکو گے؟ سپہ سالار نے کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی پاداش میں مجھے قتل کیا جائے۔ سلومی نے کہکا لگایا، اتنے بولے مت بنو، جس گناہ کو میں نے کیا ہے اس میں تمہارے بادشاہ کے علاوہ تم بھی برابر کے شریک تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سپہ سالار نے پوچھا۔ سلومی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مطلب صرف اتنا ہے کہ یوحنا نبی کا سر تمہارے اشارے پر کاٹا گیا تھا۔ تم نے بھی یہ ایک بھیانک گناہ کیا ہے، تم بھی اس گناہ کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ بادشاہ کے بعد یہی بیماری تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں اذیت ناک موت سے مارے گی۔ سپہ سالار نے غصے میں کہا، یہ بکواس ہے، میں نے صرف بادشاہ کا حکم مانا ہے اور میرا فرض تھا میں بادشاہ کا حکم بجا لاؤں۔ سلومی نے کہا، اگر بادشاہ تمہیں حکم دے اپنے بچے کا سر کاٹ کر لے آؤ تو کیا تم اس پر فوراً عمل کرو گے؟ کیا تم اپنے بچے کا سر کاٹ سکو گے؟ کیا تم بادشاہ کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے؟
پھر تم نے یوحنا نبی کا سر کیسے کٹوا دیا؟ اس لیے کہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ ایسا ہو، اور تم نے بھی جان بوجھ کر ایک زبردست گناہ کیا ہے اور تمہیں بھی سزا ملے گی، تم بھی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ سپہ سالار گھبرا سا گیا، اس لیے کہ سلومی کی باتوں نے اس پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جیل کی کوٹری میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ سلومی نے کہا، سنو، اب تمہاری نجات کی ایک ہی صورت ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر تم بچ سکتے ہو۔ سپہ سالار نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ سلومی نے مسکرا کر کہا، وہ یہ کہ اس بادشاہ کو قتل کر دو جس نے تمہیں یہ حکم دیا کہ یوحنا کا سر کاٹ کر لاؤ، صرف اسی صورت میں تم میں اپنے گناہوں کے داغ دھو سکتے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، مگر یہ بغاوت ہوگی، بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوگی۔ سلومی نے کہا، تم اس بادشاہ کے بارے میں ہمدردی سے کیوں سوچتے ہو جس نے تمہارے بارے میں ہمدردی سے غور نہیں کیا؟ بادشاہ نے تو تم سے ایک گنونا گناہ کروایا ہے، اگر تم نے اسے سزا نہ دی تو قدرت تم سے بدلہ لے گی۔ سپہ سالار کے دل پر سلومی کی باتوں کا برابر اثر ہو رہا تھا، اسے کچھ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلومی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بادشاہ ہیروڈ نے اس کو یوحنا نبی کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دے کر اس کے ساتھ ایک خوفناک ظلم کیا ہے۔ اسے تو یوحنا نبی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ایک نیک بندے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتا؟ سپہ سالار پر اپنی باتوں کا اثر دیکھ کر سلومی نے ایک اور حملہ کیا اور کہا، اگر تم بادشاہ کو ہلاک کر کے تخت پر قبضہ کر لو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ سپہ سالار نے تعجب سے سلومی کی طرف دیکھا، کیا بادشاہ کو قتل کرنے سے مجھے گناہوں کی سزا معاف کر دی جائے گی؟ کیا قدرت مجھ سے انتقام نہیں لے گی؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ تم نے ظالم کو ختم کر دیا ہے، بادشاہ نے ظلم کیا ہے، اسے ختم کر دو گے تو پھر تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم معاف کر دیے جاؤ گے۔ سپہ سالار اگرچہ ایک بہادر آدمی تھا مگر وہ ایک بیوقوف آدمی تھا، وہ دوسرے کی باتوں میں بڑی آسانی سے آ جاتا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلومی نے اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا اور اسے راضی کر لیا کہ وہ بادشاہ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ سپہ سالار نے جاتے ہوئے کہا، میں اس سازش کے بارے میں ایک بار پھر سے غور کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم اس سلسلے میں کسی سے بات نہ کرنا۔ سلومی کہنے لگی، تم محل میں جا کر اور بادشاہ کی قابل رحمت حالت دیکھ کر جتنا غور کرو گے اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے لیے ایک ہی نجات کا راستہ ہے کہ تم بادشاہ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لو۔ اس طرح سے تمہارے گناہ بھی دھل جائیں گے اور بادشاہ کو بھی عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سپہ سالار نے سلومی کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ قید خانے کی کوٹری سے باہر نکل گیا، مگر سلومی اپنی سازش میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے تیر ٹھیک نشانے پر لگا دیا تھا۔ اس نے سپہ سالار کے دل پہ یہ بات لکیر کر دی تھی کہ اس کی نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ ظالم کو ختم کر دے، یعنی بادشاہ کو قتل کر کے خود تخت پر قبضہ جما لے۔ سپہ سالار نے جاتے ہی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ اس نے ان کے ساتھ سلومی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ان کو یہی بتایا کہ چونکہ بادشاہ کی بیماری کی وجہ سے رعایا اور ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اس لیے وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر ملک کو خوشحال بنانا چاہتا ہے۔ سپہ سالار نے ان سب کو بڑے بڑے عہدے دینے کا لالچ بھی دیا۔ وہ اس لالچ میں آ گئے اور بادشاہ کا تختہ الٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہ کو اس سازش کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ ایک تو وہ بیماری کی وجہ سے پریشان تھا، دوسرا جن لوگوں نے بادشاہ کو اس سازش کے بارے میں خبردار کرنا تھا وہ خود سازش میں شریک تھے۔ امبر اور ناگ واپس ناگن دیوی کے مندر میں آ گئے۔ ناگ بڑے پجاری پناہ دیوی کی پوجا کر رہا تھا اور امبر اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر بادشاہ نے یوحنا بزرگ کو شہید کروا دیا ہے تو قدرت اس سے اس کا گناہ کا ضرور بدلہ لے گی۔ اتنے میں ناگ فنی اندر آیا، وہ کچھ پریشان تھا۔ امبر نے پوچھا، خیریت تو ہے ناگ؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ناگ نے کہا، ابھی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے ناگن دیوی کی پوجا سے فارغ ہو کر اس کے قدموں میں پھول رکھا تھا کہ اچانک ناگن دیوی کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یوحنا نبی کو بادشاہ سلومی اور سپہ سالار نے مل کر شہید کر دیا ہے اور اب سپہ سالار اور سلومی مل کر بادشاہ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ امبر اٹھ کر بیٹھ گیا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ناگن دیوی نے خود اپنی آواز میں مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ ناگن دیوی نے اس سے پہلے جتنے بھی پیغام دیے تھے وہ سب کے سب سچے نکلے تھے، چنانچہ انہیں اب بھی یقین تھا کہ ناگن دیوی کی آواز غلط نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات پر بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ سپہ سالار جو بادشاہ کا وفادار تھا اس کے خلاف کس طرح ہو گیا۔ امبر نے کہا، یہ ساری سازش سلومی نے تیار کی ہوگی، وہ ایک ہوشیار اور مکار عورت ہے، اس نے سپہ سالار کو راضی کر لیا ہوگا کہ وہ بادشاہ کو قتل کر دے اور تخت پر قبضہ جما لے۔ ناگ نے کہا، ٹھیک ہے، بادشاہ کو بھی اس کے گناہ کی سزا ملنی چاہیے۔ امبر نے کہا، مگر بادشاہ تو رات دن خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہتا ہے۔
وہ تو اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے۔ اسے بےحد صدمہ ہے کہ ایک مکار عورت کے اشارے پر اس کے ہاتھوں اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ ناگ نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اس کا کیا ہوا گناہ اب واپس نہیں آ سکتا، نہ ہی اس گناہ کا داغ دھل سکتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سلومی اور سپہ سالار سے بادشاہ اچھا آدمی ہے، کم از کم وہ اپنے کیے پر شرمسار تو ہے، وہ اپنے گناہ پر پچھتا تو رہا ہے۔ سلومی اور سپہ سالار تو ظالم ہیں، وہ شرمسار بھی نہیں ہے اور بادشاہ کو قتل کر کے ایک اور ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ ناگ نے پوچھا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں بادشاہ کو بچانا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں بادشاہ کو خبردار کر دینا چاہیے، لیکن بادشاہ بیمار ہے اور اندھا ہے، وہ کیا مقابلہ کر سکے گا؟ امبر بولا میرا خیال ہے ہمیں بادشاہ سے چل کر بات کرنی چاہیے، اگر تو واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور خدا سے اپنے گناہ کے سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے تو ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ناگ نے کہا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسے یہ وعدہ بھی لینا ہوگا کہ وہ آئندہ سے یوحنا نبی کے ماننے والوں کو تنگ نہیں کرے گا، دریا اردن کے کنارے ان کو اپنی مرضی کے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت دے گا۔ ضرور ضرور۔ اسی روز شام سے کچھ وقت پہلے امبر بادشاہ کے محل میں آ گیا۔ بہانہ اس نے یہ بنایا کہ وہ ایک دوائی بدل کر لایا ہے اور اسے امید ہے کہ اس دوائی سے بادشاہ کی بیماری جاتی رہے گی اور اس کی آنکھوں کی سوجن دور ہو جائے گی۔ امبر کو اسی وقت بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ یہ امبر کی خوش قسمتی تھی کہ بادشاہ کے پاس سوائے اس کی ملکہ کے اور کوئی نہ تھا۔ امبر نے جاتے ہی بادشاہ سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم مسئلے پر بات کرنے آیا ہے۔ بادشاہ ذرا سا چونکا۔ اس روز اس کی آنکھوں کا درد کم ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا تم مجھ سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ امبر نے کہا کیا آپ کو اپنی ملکہ پر بھروسہ ہے؟ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کی موجودگی میں ایک ایسی سازش کے راز سے پردہ اٹھاؤں جس کا تعلق آپ کے تخت و تاج سے ہے؟ بادشاہ کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا ہمیں اپنی ملکہ پر پورا بھروسہ ہے، تم کھل کر بات کرو۔ امبر نے ساری بات کھول کر بیان کر دی کہ سپہ سالار سلومی کے اشارے پر بغاوت کرنے کے بعد بادشاہ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ ملکہ کا رنگ بھی زرد ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تمہیں اس کی خبر کہاں سے ملی؟ امبر نے کہا مجھے میرے ایک جاسوس نے یہ اطلاع دی ہے جو آپ کا ہمدرد ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے کہ سپہ سالار مجھے قتل کر کے تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ امبر بولا میرے لیے ثبوت پیش کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ابھی تک یہ سازش باغیوں کے ذہنوں میں پرورش پا رہی ہے۔ وہ ثبوت حاصل کر سکنے کا وقت نہیں دیں گے۔ ممکن ہے ثبوت اس وقت مہیا ہو جب آپ اس دنیا میں نہ ہوں۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ ملکہ نے کہا مجھے اس پر پہلے ہی شک تھا، 2-3 روز سے وہ یہاں آ کر آپ کو اور چاروں طرف غور سے دیکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں اندھا ہو کر بستر پر پڑا ہوں، میں اس کی گھنونی سازش کا اکیلا کیوں کر مقابلہ کر سکتا ہوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں یہ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ اب امبر نے صاف پوچھ لیا کیا آپ یوحنا نبی کو شہید کر کے پچھتا نہیں رہے؟ بادشاہ تڑپ اٹھا تمہیں کس نے بتایا؟ اسی جاسوس نے جس نے یہ بتایا کہ سپہ سالار آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ملکہ سسکیاں بھرنے لگی۔ بادشاہ کی اندھی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ کر کہا کہ وہ خدا سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس نے یوحنا نبی کو شہید کر کے جو گناہ کیا اس پر وہ اس قدر پچھتا رہا ہے کہ اس کا ضمیر اسے ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے۔ امبر نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھ سے جو مدد ہو سکی میں کروں گا۔ بادشاہ نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا تم کیا مدد کر سکو گے بھلے؟ امبر نے کہا یہ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ بادشاہ ہیروڈ اپنے گناہ پر پچھتا رہا تھا، چنانچہ جب امبر نے اسے کہا کہ وہ صرف اس صورت میں اس کی حکومت کو تباہی اور بغاوت سے بچا سکتا ہے کہ وہ یوحنا نبی کے ماننے والوں پر سے تمام پابندیاں اٹھا لے، انہیں آزادی کے ساتھ دریائے اردن کے کنارے عبادت کرنے کی اجازت دے دے۔ اس نے فوراً یہ شرط مان لی اور امبر سے کہا اگر خدا اس کے اتنے بڑے گناہ کو اتنی سی بات پر بخش سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے گا۔ بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف بلند کیے اور یوحنا نبی کی روح سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگی۔ امبر نے بادشاہ سے کہا شاید خدا نے اور یوحنا نبی کی مقدس روح نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی مدد کا خیال پیدا ہو گیا ہے، لیکن آپ کو اپنے وعدے پر قائم رہنا ہوگا اور دریائے اردن کے کنارے یوحنا نبی کے ماننے والوں کے لیے ایک عبادت گاہ بنانی ہوگی۔ میں اس وعدے پر صدقے دل کے ساتھ قائم رہوں گا۔
میں یوحنا نبی کے ماننے والوں کو عبادت کی آزادی ہی نہیں دوں گا بلکہ اپنے ذاتی اخراجات سے یوحنا نبی کے نام پر ایک شاندار عبادت گاہ بھی بنواؤں گا جہاں لوگ آزادی سے عبادت کر سکیں گے۔ ملکہ نے کہا میں بھی اس بات کی ضمانت دیتی ہوں۔ عنبر بادشاہ اور ملکہ کو یقین دلا کر کہ وہ اس کی ہر حالت میں مدد کرے گا شاہی محل سے واپس ناگن دیوی کے مندر میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے ناگ کو ساری بات سمجھا دی اور یہ بھی کہا کہ بادشاہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے اور اس نے یوحنا نبی کے ماننے والوں پر سے تمام پابندیاں اٹھا لینے اور انہیں اپنی مرضی سے عبادت کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ناگ نے کہا بادشاہ ہیروڈ خوش نصیب ہے، اس نے نہ صرف اپنا سر قتل ہونے سے بچا لیا بلکہ اپنی سلطنت کو بھی محفوظ کر لیا۔ عنبر نے کہا مگر اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سپہ سالار اور سلومی کی سازش سے خبردار رہنا ہوگا، کیونکہ ہمیں کوئی خبر نہیں کہ انہوں نے اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کون سا طریقہ اور وقت مقرر کیا ہے۔ ناگ نے کہا کیا تم کنیز کارمیلا کی روح سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ لوگ کب اور کیوں کر بادشاہ کو قتل کر کے تخت پر قبضہ جمانے والے ہیں؟ عنبر بولا میرے دوست، کارمیلا کی روح مجھے یہ نہیں بتا سکتی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ہاں جو کچھ ہو رہا ہو اس بارے میں وہ اپنی طاقت کے مطابق میری مدد کر سکتی ہے۔ بادشاہ کے خلاف بغاوت کی خبر اس نے بھی مجھے دی تھی۔ ہونے والے واقعات کے بارے میں نے جب کبھی کارمیلا سے پوچھا وہ خاموش ہو گئی۔ ناگ نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے طور پر اب حرکت میں آ جانا چاہیے کیونکہ سلومی قید خانے میں ہے، وہ بہت جلد آزاد ہو کر اس ملک کی ملکہ بننا چاہتی ہوگی۔ عنبر کہنے لگا ہاں، اور اس کے لیے وہ سپہ سالار کو شاہ ہیروڈ کے قتل پر اکسا رہی ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو؟ کیا کسی طرح سلومی کی کوٹری میں پہنچ جاؤ اور اس کی خفیہ گفتگو سنو اور مجھے آ کر خبر کرو کہ ان دونوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ناگ نے کہا میرے دوست میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، پھر تم آج ہی اور اسی وقت وہاں پہنچ جاؤ، لیکن کیا تمہارے اس طرح جانے میں خطرہ تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ خطرہ قدم قدم پر ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ناگ نے کہا میں تو تمہارے کہنے پر آگ میں کود پڑنے کو بھی تیار ہوں، اس لیے کہ تم نے میری ہر جگہ پر میری جان بچائی ہے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں، یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ مجھے کیسے اور کب وہاں پہنچانا ہوگا، میرا کام تو تمہارے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ عنبر نے کچھ سوچ کر کہا پھر تم ٹھہر جاؤ، میں بادشاہ سے ذکر کر کے خاص طور پر تمہاری ڈیوٹی قید خانے کے باہر لگواتا ہوں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تم سلومی کے آس پاس رہو گے اور تمہیں ایک ایک پل کی خبر ہوگی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بڑا مناسب خیال ہے۔ دوسرے روز عنبر علاج کرنے بادشاہ کے محل میں گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بادشاہ کی آنکھوں کا درد کم ہو گیا تھا اور سوجن بھی اترنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا صاف طور پر یہی مطلب تھا کہ خدا نے بادشاہ کی گڑ گڑاہٹ سن لی اور اسے معاف کر دیا۔ عنبر نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کی آنکھیں اچھی ہو رہی ہیں اور خدا نے چاہا تو اس کی بینائی بھی واپس آ جائے گی۔ شاہ ہیروڈ نے خدا کا شکر ادا کیا اور دل سے دعا کی کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ عنبر نے ناگ کو جیل خانے کے پہرے پر لگوانے کی تجویز پیش کی۔ بادشاہ نے کہا عنبر میری سلطنت کو باغیوں سے بچانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہو تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عنبر کہنے لگا پھر بھی یہ حکم آپ ہی دیں گے کہ ناگ کو سلومی کی کوٹھی کے باہر پہرے پر لگا دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا میں اسی وقت اس کام کا حکم جاری کیے دیتا ہوں۔ ناگ سے کہو کہ وہ وردی خانے جا کر سپاہی کی وردی حاصل کر لے اور آج ہی سے سلومی کے قید خانے کے باہر پہرا دینا شروع کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ناگ نے سپاہی کی وردی پہن لی اور قید خانے میں سلومی کی کوٹھی کے باہر کھڑے ہو کر پہرا دینا شروع کر دیا۔ پہلے والے پہرے دار کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ سلومی نے نئے سپاہی ناگ کو کوٹھی میں سے غور سے دیکھا اور سلاخوں کے قریب آ کر پوچھا ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ ناگ نے سر جھٹک کر کہا میں کل ہی سکندریہ سے تبدیل ہو کر یہاں آیا ہوں، تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ سلومی مسکرائی چلو اگر پہلے نہیں دیکھا تو آج تو دیکھ لیا ہے، تم شادی شدہ ہو؟ ناگ سمجھ گیا کہ سلومی اسے اپنی چال بازو میں لانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا میں شادی شدہ ہوں، میرے 10 بچے ہیں اور تمہیں اس سے کیا؟ سلومی بولی میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے، سوچتی ہوں اتنی مشکل ڈیوٹی دیتے ہو تمہیں تنہا کیا ملتی ہے، تمہارا گزارا کتنی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ ناگ نے کہا کیا تم مجھے بادشاہ کے خلاف کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں بادشاہ کا وفادار ہوں اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ یہ کہہ کر ناگ وہاں سے ہٹ گیا اور چل پھر کر پہرا دینے لگا۔ اب وہ اس بات کے انتظار میں تھا کہ کب سپہ سالار اس کے پاس آتا ہے۔ پھر اگلے ہی روز سپہ سالار وہاں موجود تھا۔ ناگ بڑا خوش ہوا لیکن یوں ہی جھوٹ ہو اس نے سپہ سالار سے کہا آپ بادشاہ کے اجازت نامے کے بغیر سلومی سے نہیں مل سکتے۔ سپہ سالار نے کہا میں سپہ سالار ہوں، میں جس وقت چاہے قیدی سے مل سکتا ہوں، تم مجھے روکنے والے کون ہو؟
میرے راستے سے ہٹ جو ورنہ تمہیں ابھی کھڑے کھڑے قتل کر دوں گا۔ ناگ یہی چاہتا تھا، چنانچہ وہ پرے ہٹ گیا اور اس نے کوٹھی کا دروازہ کھول دیا۔ سپہ سالار اندر چلا گیا۔ اب ناگ کا اصل کام شروع ہونے والا تھا۔ اب اس نے اندر پہنچ کر ان دونوں کی باتوں کو سننا تھا کہ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کی کیا سازش کر رہے ہیں۔ ناگ کوٹھی سے دور چلا گیا۔ ایک جگہ اندھیرا سا تھا اور ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ ناگ نے ایک ہلکی سی پھنکار مار کر سانپ کی شکل اختیار کی اور دیوار سے رینگتا ہوا اوپر چھوٹے سے روشن دھار سے ہو کر کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہ دیوار سے اتر کر نیچے نہیں آیا بلکہ اوپر چھت کے ساتھ ہی ایک طرف لگا رہا اور ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ یہ ناگ کی بدقسمتی تھی کہ سلومی اور سپہ سالار کے درمیان جو باتیں ہوئیں ان میں یہ ذکر کہیں بھی نہیں آیا کہ وہ کب اور کس طرح بادشاہ کو قتل کریں گے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس بات کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ان کے درمیان جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ سپہ سالار، میں وقت مقرر پر تمہیں قید خانے سے آ کر لے جاؤں گا۔ سلومی، کیا فوجی افسروں سے تم نے ساری بات طے کر لی؟ سپہ سالار، وہ سب میرے ساتھ مل چکے ہیں، میں انہیں جس طرح کہوں گا وہ اسی طرح کریں گے، وہ صرف میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ سلومی، بادشاہ کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو شہر کے چوک میں لا کر رکھ دینا بہت ضروری ہوگا تاکہ وہاں کو یقین ہو جائے کہ بادشاہ مر چکا ہے۔ سپہ سالار، اس کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے، یہ کام کماندار نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ سلومی، کیا یہ لوگ آخری دم تک وفادار رہیں گے؟ سپہ سالار، کیوں نہیں، میں نے انہیں اعلیٰ عہدوں کا لالچ دیا ہے۔ سلومی، کہیں وہ تمہیں بھی قتل کرنے کا منصوبہ تو نہیں بنا رہے؟ سپہ سالار، ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، اس سے پہلے میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ سلومی، پھر بھی تمہیں بے حد ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سپہ سالار، تم فکر نہ کرو، میں ہر طرح سے چوکس ہوں۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں، تم میرا انتظار کرنا، اب میں تمہیں یہاں سے لینے ہی آؤں گا۔ سلومی، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کے بعد سپہ سالار اٹھ کر کوٹھی سے باہر آ گیا۔ ناگ بھی روشن دار میں سے ہو کر باہر برآمدے کی چھت پر آیا اور وہاں سے اتر کر نیچے آ گیا۔ نیچے آتے ہی وہ پھر سے انسان کی شکل میں واپس آ گیا۔ سپہ سالار اسے دیکھ رہا تھا۔ ناگ جلدی سے آگے بڑھا اور بولا، کیا آپ پھر آ رہے ہیں یا میں دروازہ بند کر دوں؟ سپہ سالار نے کہا، ہاں ہاں، دروازہ بند کر دو، میں اب نہیں آؤں گا۔ ناگ نے سوچا کہ ذرا اس کے دماغ کو یہ بتا کر پریشانی تو لگا دو کہ مجھے ان کی سازش کا علم ہے۔ خدا جانے اسے یہ خیال کیوں آیا۔ اس نے یہ بھی غور نہ کیا کہ ایسا کرنا کہیں ان کو لیے نقصان دہ تو نہیں ہوگا۔ ناگ نے کہا، مگر آپ تو سلومی سے کہہ رہے تھے کہ میرا انتظار کرنا۔ سپہ سالار آگے چلتے چلتے وہیں رک گیا۔ یہ بات اس کے دماغ پر پتھر بن کر گری۔ اس نے پلٹ کر کھا جانے والی آنکھوں سے ناگ کو دیکھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ کم بخت، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے سلومی سے یہ بات کی ہے؟ بولو، جواب دو، کیسے پتہ چلا تمہیں؟ ناگ نے پہلے تو گڑ گڑا کر بڑی عاجزی سے کہا، حضور، میں نے دور سے آپ کی آواز سنی تھی۔ سپہ سالار نے کہا، بکواس کرتے ہو، میں بڑی آستہ سے بات کر رہا تھا، تم میری آواز نہیں سن سکتے تھے۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے یہ کہا ہے؟ بتاؤ، نہیں تو میں ابھی تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ ناگ نے کہا، مجھ سے غلطی ہوگی حضور، معاف کر دیں۔ سپہ سالار نے اچانک تلوار کھینچ لی۔ اسے تو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ سپہ سالار نے ناگ کی گردن پکڑ کر کہا، بولو، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں سلومی سے دوبارہ مل رہا ہوں؟ اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں ابھی اسی وقت تلوار سے تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اب ناگ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ احمق کی طرح سپہ سالار کا منہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے کہ یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے بڑے زور سے پھنکار ماری۔ اس کے منہ سے اس قدر گرم بھاپ نکلی کہ سپہ سالار اس کی گردن چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ناگ اس کو ہونہار نظروں سے دیکھنے لگا۔ سپہ سالار کو ناگ کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا اور وہ چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ یہ سارا منظر سلومی کوٹھڑی کی سلاخوں کے ساتھ لگی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سپہ سالار کو جاتے دیکھا تو ناگ سے کہا، پہرے دار، تم سپہ سالار سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ ناگ نے پلٹ کر سلومی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور ان میں سے جادو کی کرنیں باہر نکل رہی تھیں۔ سلومی کو بھی ان آنکھوں سے دہشت محسوس ہوئی اور چپکے سے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ ناگ نے امبر کو رات کو آ کر بتایا کہ سپہ سالار اور سلومی کی گفتگو سے وہ یہ معلوم نہیں کر سکا کہ بادشاہ کو کب اور کیسے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے امبر کو ساری تفصیل کھول کر بیان کر دی۔ امبر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خطرہ بادشاہ کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ کوئی خبر نہیں تھی کہ کون کس وقت بادشاہ کے سینے میں خنجر اتار دے یا اس کے کھانے میں زہر دے کر اسے مار دے۔ امبر کو یہ بھی معلوم تھا کہ جیل کا کماندار بھی بغاوت کی سازش میں شریک ہے اور اس کے علاوہ کئی فوجی افسر کو بھی سپہ سالار نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔
अंबर ने बादशाह की खबरगिरी शुरू कर दी, मगर 24 घंटे वो वहाँ नहीं बैठ सकता था और फिर बादशाह को पानी या खाने में भी जहर दिया जा सकता था। आहर तंग आकर अंबर ने सिपहसालार को ही ठिकाने लगाने का प्रोग्राम तय कर लिया। उसने नाग से मशवरा किया कि अंधेरे में हाथ पांव मारने से क्या फ़ायदा, हो सकता है कि हम किसी गलती से अंधे कुएं में जा गिरें, इसलिए बेहतर यही है कि इस साजिश के सरगना सिपहसालार को ही ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए कि अगर सिपहसालार को ख़त्म कर दिया तो बाकी लोग अपने आप बगावत से हाथ उठा लेंगे। नाग ने कहा, अगर यही मुनासिब ख्याल करते हो तो मेरे लिए सिपहसालार को हलाक करना खुशी का बायस होगा, क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की थी। अंबर ने कहा, फिर तुम ऐसा करो, ये मालूम करो कि सिपहसालार कहाँ है, वो जहाँ भी होगा उसे हलाक कर दो, ना रहे बांस ना बची बांसुरी। नाग अंबर का इशारा पाकर सिपहसालार की तलाश में शाही किले की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि सिपहसालार वहीं कहीं अपने फौजी अफसरों के साथ होगा। नाग दिन भर किले में सिपहसालार को तलाश करता रहा, मगर वो कहीं भी इसे दिखाई ना दिया। उसने एक सिपाही से इसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वह शहर से बाहर सिपाहियों को जंगी मशक़ें करवा रहा है। नाग अंबर के पास मंदिर में आ गया। अंबर अपने कमरे में बैठा बादशाह की आंखों के लिए एक दवाई बना रहा था। उसने अंबर को बताया कि सिपहसालार शहर से बाहर गया हुआ है। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये लोग बहुत सोच समझ कर बगावत का पहला कदम उठाना चाहते हैं, इसीलिए वो देर कर रहे हैं। बहरहाल हम आज रात उनका इंतज़ार कर लेते हैं, कर उनकी खबर लेंगे। नाग ने पूछा, बादशाह का क्या हाल है? आंखों की सूजन दूर हो गई, मगर बनाई वापस नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमेशा के लिए अंधा हो चुका है। ख्याल तो मेरा भी ऐसा ही है, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो फिर से देख सके। अच्छा, मैं कैद खाने की तरफ जा रहा हूँ, हो सकता है सिपहसालार सलोमी से मिलने वहाँ आए। हाँ, और अगर वो वहाँ आए तो एक पल ज़ाया किए बगैर इसे हलाक कर देना, ऐसा ही होगा। नाग वहाँ से सीधा घोड़े पर सवार होकर कैद खाने पहुँच गया। जब वो सलोमी की कोठरी के बाहर पहुँचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि कोठरी में सलोमी नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक और कैदी ज़मीन पर बैठा था। उसने एक सिपाही को बुलाकर पूछा, सलोमी कहाँ चली गई? सिपाही ने कहा, सिपहसालार के हुक्म से इसे शहर से बाहर वाली छावनी की जेल में भेज दिया गया है। नाग फौरन समझ गया कि सिपहसालार सुबह से कहाँ गायब है। वो ज़रूर सलोमी के पास छावनी गया होगा। इसका मतलब ये था कि वो बगावत के पहले मंसूबे में कामयाब हो गए हैं, यानी सिपहसालार ने सलोमी को बड़ी आसानी से अपने साथ ले जाकर आज़ाद करवा लिया है। ज़ाहिर है छावनी में वो कैद कहाँ होगी, वो तो सिपहसालार के साथ बड़ी आज़ादी से बगावत की साजिश पर काम कर रही होगी, क्योंकि छावनी में अक्सरियत उन अफसरों की थी जो साजिश में बराबर के शरीक थे। नाग ने सोचा कि फ़ौरन चलकर अंबर को सुरहा से आगाह करना चाहिए। चनाचे वो कैद खाने से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर नागन देवी की मंदिर की तरफ रवाना हो गया। अब शाम हो गई और साए गहरे होना शुरू हो गए। शहर में हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। नाग बड़ी तेज़ी के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि अंबर तो बादशाह का इलाज करने शाही महल पहुंचा है। नाग ने वहीं से घोड़े की बागें मोड़ी और शाही महल की तरफ रवाना हो गया। अभी वह शाही महल के करीब ही पहुंचा था कि उसे दूर से कुछ सिपाही भागते हुए दिखाई दिए। एक सिपाही सर जख्मी था, उसके जिस्म से खून बह रहा था। वो उसके करीब आकर गिर पड़ा। नाग ने इसे सहारा दिया और पूछा, तुम कैसे जख्मी हो गए? सिपाही ने दम तोड़ते हुए कहा, बादशाह कत्ल कर दिया गया है। इतना कहकर वो मर गया। नाग के पांव तले जमीन निकल गई। गोया सिपहसालार साजिश में कामयाब हो चुका है। वो चूंकि एक सिपाही की वर्दी में था, इसलिए महल की तरफ भागा। उसे सबसे ज़्यादा फिक्र अंबर की थी, क्योंकि अंबर महल में गया था। वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो इसे हर तरफ लाशें और खून ही खून नजर आया। वो लपक कर ऊपर बादशाह के महल की तरफ आ गया। वहाँ भी लाशें बिखरी पड़ी थीं और कुछ जगहों पर सिपहसालार और बादशाहों के सिपाहियों में जंग हो रही थी। नाग तेज तेज कदम उठाता बादशाह की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। यहाँ भी सिपाहियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। बादशाह की लाश गायब थी। बादशाह के बिस्तर पर खून ही खून था। अंबर यहाँ मौजूद नहीं था। अचानक उसे पर्दे के पीछे एक कनीज का सहमा हुआ चेहरा दिखाई दिया। नाग ने इसे पर्दे से बाहर निकाल कर पूछा कि ये क्या है? मलका कहाँ है? बादशाह की लाश कहाँ है? शाही हकीम अंबर कहाँ है? कनीज डरी हुई थी। उसने रोते हुए कहा, उन्होंने बादशाह को कत्ल कर दिया। मलका को गिरफ्तार करके ले गए, बादशाह की लाश भी ले गए और शाही हकीम उसे भी पकड़कर साथ ले गए हैं। इसे क्यों गिरफ्तार किया? उसने बादशाह को बचाने की कोशिश की थी। नाग को अंबर की फिक्र पड़ गई। अगरचे इसे मालूम था कि इसे कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी शख्स इसको हलाक नहीं कर सकता, फिर भी इसे सारी ज़िंदगी के लिए किसी अंधेरे तय खाने में फेंका जा सकता था। वो बादशाह की ख्वाबगाह से बाहर आ गया। सिपहसालार के सिपाहियों का एक दस्ता महल के अंदर दाखिल हो रहा था। नाग एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। इसके बाद फौज के कुछ और दस्ते अंदर दाखिल हुए। इसके फौरन बाद सिपहसालार और सलोमी बड़ी शान के साथ घोड़ों पर सवार शाही महल में आए।
سپہ سالار نے ایک چبوترے پر گھوڑے کو چڑھا کر تلوار بلند کی اور کہا، سنو اے شاہ ہیروڈ کے بچے کچھ سپاہیوں، شاہ ہیروڈ قتل کیا جا چکا ہے، اس کی لاش شہر کے سب سے بڑے چوک میں پڑی ہے۔ اب میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، مجھے شہنشاہ روم اقتائے دین کی حمایت حاصل ہے۔ ہتھیار پھینک دو، نہیں تو تمہیں ایک ایک کر کے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ سپہ سالار کی اس تقریر کے ساتھ ہی شاہ کے وفادار سپاہیوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور ہتھیار پھینک کر اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ یہ سارا کھیل ناگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ وہاں سے سب کی آنکھیں بچا کر محل سے باہر آ گیا۔ وہاں سے وہ سیدھا شہر کے بڑے چوک میں پہنچا۔ یہاں لوگوں کا ہجوم لگا تھا۔ بادشاہ ہیروڈ کی لاش زمین پر پڑی تھی اور لوگ اس پر پتھر مار رہے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ شاہ ہیروڈ نے ہی یوحنا نبی کو شہید کروایا تھا۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یوحنا نبی کے اصل قاتل سپہ سالار اور سلومی ہے۔ بادشاہ کا گناہ یہ تھا کہ اس نے یوحنا کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ بھی محض سلومی کی مکار چالوں میں پھنس کر۔ پھر بھی وہ قصوروار ضرور تھا۔ مرد وہی ہے جو اپنے ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرے اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس کے لیے اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ لوگ بڑے غصے میں تھے اور بادشاہ کی لاش پر پتھر پھینکتے ہوئے اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سپہ سالار نے لوگوں کی حمایت بھی حاصل کر لی تھی، اس لیے کہ لوگوں کو اس نے اندھیرے میں رکھا تھا۔ اس نے عوام میں یہی مشہور کروایا کہ یوحنا نبی کو بادشاہ نے شہید کروایا ہے۔ ناگ وہاں سے سیدھا ناگن کے مندر میں آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی سپاہیوں والی وردی بدلی، بڑے پجاری کا لباس پہنا اور اپنی کوٹری میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ امبر کو کہاں اور کیوں کر تلاش کرے۔ ناگن دیوی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خود ہی اسے کبھی کبھی آواز دیا کرتی تھی۔ ناگ کے کہنے پر وہ کبھی نہیں بولی تھی، ورنہ وہ اس سے پوچھ سکتا تھا کہ امبر کو کس جگہ قید کیا گیا ہے۔ ناگ بہت پریشان تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ رات ہو گئی تھی اور مندر میں ناگن دیوی کی عبادت کا وقت ہو رہا تھا۔ ناگ بھی امبر کے ساتھ مل کر یوحنا نبی کے خدا پر ایمان لا چکا تھا اور اب اس کا دل ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ پتھر کے سانپ کی پوجا کرے، مگر چونکہ اسے وہاں رہنا تھا اس لیے مجبور تھا کہ ایسا کرے۔ اب یہ حال سنیے کہ بادشاہ ہیروڈ قتل کیسے ہوا۔ جس وقت امبر نے ناگ کو سپہ سالار کی تلاش میں قید خانے کی طرف روانہ کیا تھا تو وہ خود شاہ ہیروڈ کی آنکھوں پر دوائی کا لیپ کرنے شاہی محل کی طرف چل دیا۔ اس وقت شاہی محل پر ایک خاص قسم کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس قسم کی پرسرار خاموشی امبر نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ محل کی در و دیوار کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ امبر بادشاہ کی خواہگاہ میں آ گیا۔ بادشاہ اپنے شاہانہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ غلام اور کنیزیں ذرا دور سے دونوں کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ امبر نے بادشاہ کے قریب جا کر اس کی آنکھوں کی بینائی کا معائنہ کیا اور دوائی لگا دی۔ بادشاہ تندرست ہو رہا تھا مگر آنکھوں کی بینائی واپس نہیں آ رہی تھی۔ امبر بادشاہ سے باتیں کرنے لگا۔ سازش کے بارے میں امبر ایک ایک پل کی خبر بادشاہ کو دے چکا تھا۔ بادشاہ خود بڑا پریشان تھا، نہ جانے کب سپہ سالار شاہی محل پر حملہ کر دے۔ ملکہ بیچاری تو سہمی بیٹھی تھی۔ بادشاہ کو یہ معلوم تھا کہ سپاہی اس کے وفادار ہیں، لیکن افسر سارے کے سارے سپہ سالار نے لالچ دے کر اپنے ساتھ کر لیے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے سپاہی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ امبر نے بادشاہ کو جھک کر سرگوشی میں بتایا کہ اس نے اپنے شاگرد ناگ کو سپہ سالار کو ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا مگر پھر کچھ اداس ہو گیا اور بولا، سپہ سالار ایک چلاک آدمی ہے، اسے ہلاک کرنا تمہارے شاگرد کے بس کی بات نہیں۔ امبر نے کہا، آپ میرے شاگرد کو نہیں جانتے، وہ اڑتی چڑیا کو ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ بھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک پردہ ایک طرف ہٹا اور سپہ سالار سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس سے پیشتر کے امبر سنبھل سکے اور تلوار کھینچ کر سپہ سالار کا مقابلہ کر سکے۔ سپہ سالار نے لپک کر تلوار بادشاہ کے سینے میں گھونپ دی۔ بادشاہ کی چیخ بلند ہوئی اور وہ بستر پر تڑپنے لگا۔ ملکہ کو گرفتار کر لو۔ امبر نے آگے بڑھ کر سپاہیوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ سپہ سالار نے اسے بھی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سپاہیوں نے ملکہ اور امبر کو بازو میں جکڑ لیا۔ سپہ سالار نے کہا، بادشاہ کی لاش شہر کے چوک میں پھینک دی جائے۔ بادشاہ اس عرصے میں مر چکا تھا۔ سپاہیوں نے اس کی لاش اٹھائی اور باہر لے گئے۔ امبر اور ملکہ کو بھی زنجیریں ڈال کر قید خانے کی طرف لے جایا گیا۔
یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ امبر کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اسے بادشاہ کے قتل ہونے کا بہت افسوس تھا۔ سپہ سالار کی سازش کامیاب ہو گئی تھی۔ ناگ یقیناً دیر سے پہنچا ہوگا، ورنہ سپہ سالار اب تک مر چکا ہوتا۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، پاسا پلٹ گیا تھا، بادشاہ قتل ہو گیا تھا، بغاوت کامیاب ہو چکی تھی۔ محل میں ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو رہی تھی، مگر ان کی کوئی خاصیت نہیں تھی۔ ملکہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ سپاہی ملکہ کو قلعے کی اس قید خانے میں لے گئے جو ایک برج کے اوپر بنا ہوا تھا۔ امبر کو قلعے کے تہہ خانے والی کوٹری میں لا کر ڈال دیا گیا۔ یہ ایک تنگ و تاریک کوٹری تھی، وہاں انسانی ہڈیوں کا ایک پنجر پڑا ہوا تھا۔ یہ اس قیدی کا ڈھانچہ تھا جو قید میں پڑے پڑے مر گیا تھا اور اس کی کسی نے خبر نہیں لی۔ اس تہہ خانے میں ایسے قیدیوں کو ڈالا جاتا تھا جن کی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اندر ہی مر جاتے ہیں۔ امبر کو بھی اسی تہہ خانے میں پھینک دیا گیا۔ وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی قسمت پر غور کرنے لگا کہ اس کی زندگی بھی کیسے کیسے انقلابوں اور حادثوں سے ہو کر گزر رہی ہے۔ کبھی وہ بادشاہ کے ساتھ تخت کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور کبھی قید خانے کی کھال کوٹری میں پڑا ہوتا ہے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور سارے واقعات پر غور کرنے لگا۔ ناگ کو کچھ خبر نہیں تھی کہ امبر کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے جاتے ہی کیسا تختہ الٹ گیا تھا۔ خدا جانے جب ناگ کو بغاوت کی خبر ہوگی تو وہ کیا کرے گا۔ سپہ سالار سلومی کو اس سے پہلے ہی قید خانے سے نکال کر چھاؤنی لے گیا تھا۔ وہ ایک شاندار کمرے میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اتنے میں سپہ سالار گھوڑے پر سوار بڑی فاتحانہ شان سے چھاؤنی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے سلومی کو بتایا کہ بادشاہ کو قتل کرنے کے بعد تخت پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ سلومی خوشی سے جھوم اٹھی۔ آج اس کے دل کی آرزو پوری ہو گئی تھی، وہ صدوم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے سپہ سالار کو مبارکباد دی اور کہا، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک بہادر سپاہی ہو۔ میں آج سے تمہاری عزت کرتی ہوں اور اعلان کرتی ہوں کہ میں تمہاری ملکہ ہوں اور تم بادشاہ ہو۔ سپہ سالار نے آگے بڑھ کر پرانی ملکہ کے گلے سے نوچ کر اتارا ہوا قیمتی ہیروں کا ہار سلومی یعنی نئی ملکہ کے گلے میں ڈال دیا اور کہا، صدوم کی ملکہ بننے پر میری طرف سے بھی مبارکباد قبول کرو۔ سلومی نے مسکرا کر کہا، میری طرف سے بھی مبارکباد قبول ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے بادشاہ کی لاش کہاں رکھی ہے؟ سپہ سالار نے کہا، تمہارے کہنے کے مطابق اسے شہر کے سب سے بڑے چوک میں پھینک دیا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہی وہ بادشاہ ہے جس کے حکم سے یوحنا نبی کا شہید کیا گیا۔ سلومی کہنے لگی، اب ایک خاص بات کا خیال رکھنا، اگر تم لوگوں کی پوری ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو یوحنا نبی کے ماننے والوں پر سے تمام پابندیاں اٹھا دو اور انہیں اجازت دے دو کہ وہ جب اور جس وقت چاہیں دریا اردن کے کنارے جا کر عبادت کر سکتی ہیں۔ سپہ سالار نے کہا، میں کل ہی اس کا اعلان کر دوں گا، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ تم میری ملکہ ہی نہیں، میری وزیر بھی ہوگی۔ تمہارے ہر مشورے کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ شکریہ۔ سلومی کو معلوم تھا کہ سپہ سالار اس کی عزت کرتا ہے اور اس کے ہر مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر سلومی اس بیوقوف سپہ سالار کو پسند نہیں کرتی تھی جو اس کے مشوروں کا محتاج تھا۔ اس نے سپہ سالار کو کھلونا بنا کر بادشاہ کو قتل کروا کر تخت پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اسے سپہ سالار کا بادشاہ بننا پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سپہ سالار بھی اس کے راستے سے ہٹ جائے تاکہ وہ آزاد اور خود مختار ہو کر ساری سلطنت کی مالک بن کر تخت پر بیٹھے۔ ادھر رات بھر ناگ اپنے مندر میں پریشان رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے رات کو نیند آئی، مگر پھر آنکھ کھل گئی اور جلدی یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کا جگری دوست امبر کہاں ہے اور کس حال میں ہے، مگر یہ کیوں کر معلوم ہو، کس کے ذریعے اسے معلوم ہو؟ ظاہر ہے سوائے شاہی قلعے اور شاہی محل کے سپاہیوں کے اور کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، دن کی روشنی پھیلی تو ناگ مندر میں سے نکل کر شاہی قلعے کی طرف آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کی وردی پہن رکھی تھی۔ ناگ قلعے کے اندر داخل ہوا تو اسے روک لیا گیا۔ اگرچہ بغاوت کامیاب ہو چکی تھی اور سپہ سالار نے تخت پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی قلعے کے اندر اور باہر سخت پہرا تھا اور ہر ایک سپاہی کی سختی سے جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ ناگ بھی ایک عام سپاہی کی وردی میں تھا، لیکن اسے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ کس دستے کا سپاہی ہے اور اس دستے کا کماندار کون ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے جادو یا طاقت کے زور سے ہی سپاہی کی وردی پہن بیٹھا تھا۔ قلعے کے دروازے پر جس کوتوال نے اسے روکا تھا وہ بڑی شکی طبیعت کا آدمی تھا۔ اس نے ناگ سے پوچھا کہ وہ کس دستے سے تعلق رکھتا ہے اور قلعے پر کس ڈیوٹی پر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کا جواب ناگ تسلی بخش نہیں دے سکتا تھا۔
کوتوال نے حکم دیا کہ ناگ کو گرفتار کر کے سپہ سالار کے سامنے پیش کیا جائے، ہو سکتا ہے اس کا تعلق بادشاہ کے وفادار سپاہیوں سے ہو۔ اس وقت بادشاہ کے وفادار سپاہیوں کی سزائے موت تھی۔ ناگ پریشان ہو گیا، وہ تو اپنے دوست امبر کو بچانے آیا تھا کہ الٹا خود مصیبت میں پھنس گیا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا تھا اور ایک سپاہی اسے لے کر سپہ سالار کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناگ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اسے سپہ سالار کے سامنے لایا گیا تو سپہ سالار اسے فوراً پہچان لے گا کہ یہ تو بادشاہ کے وفادار لوگوں میں سے ہے اور اسی وقت اس کی گردن کاٹ کر رکھ دے گا۔ ناگ کو اتنا موقع بھی نہیں مل سکے گا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکے۔ اس کا دماغ بڑی تیزی سے سوچنے لگا کہ وہاں سے فرار کیسے حاصل کرے۔ اصل میں وہ وہاں سے فرار بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ وہاں رہ کر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کا دوست امبر کس حال میں ہے۔ وہ سپاہی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ وہ تنگ و طریق برآمدے میں سے گزرے تو ناگ نے کہا، اگر تم پسند کرو تو میں یہاں ایک کوٹری سے اپنا وہ قیمتی جوہرات کا ہار نکال لوں جو میں نے شاہی محل میں لوٹ مار کے وقت چھپا کر رکھا تھا۔ قیمتی جوہرات کا ہار کا سن کر سپاہی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ بغاوت کے وقت جب شاہی محل میں لوٹ مار ہوئی تو بے شمار سپاہیوں نے دولت سے ہاتھ رنگے تھے اور ہیرے جواہرات لوٹ کر گھر لے گئے تھے، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ اب جو اس نے ناگ کی زبانی یہ قیمتی ہار کا ذکر سنا تو اس کی نیت خراب ہوگی۔ اس نے سوچا وہ بڑی آسانی سے اس کے ہاتھ سے ہار چھین کر اپنے قبضے میں کر سکتا ہے۔ وہ راضی ہو کر کہنے لگا، چلو مجھے دکھاؤ چل کر کے وہ ہار کہاں ہے، میرے ساتھ سامنے والی کوٹری میں آ جاؤ، میں نے ہار اسی کوٹری میں چھپایا ہوا ہے۔ ناگ سپاہی کو لے کر برآمدے کے ارد گرد بنی ہوئی پتھریلی دیواروں والی اندھیری کوٹریوں میں سے ایک کوٹری میں آ گیا۔ یہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ناگ نے کہا، تم یہاں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں کونے میں سے ہار نکال کر لاتا ہوں۔ سپاہی نے ڈانٹ کر کہا، جلدی لے کر آؤ، یہاں اندھیرا بہت ہے، میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فکر نہ کرو، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ ناگ سپاہی سے الگ ہو کر کوٹری کی ایک جانب اندھیرے میں ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی کو کوٹری کے اندر پھنکار کی سی آواز سنائی دی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا کیونکہ یہ آواز خوب سانپ کی پھنکار سے ملتی جلتی تھی۔ ٹھیک اس وقت ناگ سپاہی سے بدل کر سانپ کی جون میں آ گیا تھا۔ سپاہی ابھی سانپ کی پھنکار کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک سرخ آنکھوں والا سانپ اپنا پھن پھیلائے زمین سے 4 فٹ بلند ہو کر اس کے سامنے جھوم رہا ہے۔ سپاہی کا حلق خوش ہو گیا۔ اس نے آواز دینا چاہی مگر آواز گلے سے نہ نکل سکی۔ اس کا بدن ٹھنڈا ہو گیا۔ سپاہی نے لپک کر اس کی گردن پر ڈس دیا۔ سپاہی چیخ مار کر گر پڑا۔ برآمدہ دور بہت ویرانے میں تھا، وہاں اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سپاہی کو زمین پر گرتا دیکھ کر ناگ پھر سے سپاہی کے روپ میں آ گیا اور لپک کر کوٹری سے باہر نکل گیا۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا قلعے کی دوسری منزل میں آ گیا۔ یہاں اور بھی بے شمار سپاہی ادھر ادھر کام کر رہے تھے۔ ناگ بھی وہاں چلنے پھرنے لگا۔ اب اسے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو اسے امبر یا ملکہ کے بارے میں یہ بتا سکے کہ وہ کہاں قید ہے۔ اسے ایک بوڑھا سپاہی نظر آیا جو ایک برادری کے پاس بیٹھا پتھر پر بیٹھا تھا، ایک بلی کے بچے سے کھیل رہا تھا۔ ناگ نے سوچا یہ بوڑھا سپاہی شاید کچھ اس کی مدد کر سکے۔ وہ ٹہلتا ٹہلتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بلی کے بچے کو کھیلتے بڑے شوق سے دیکھنے لگا۔ بوڑھے سپاہی نے ناگ کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ میری پالتو بلی کا بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، ناگ نے کہا اور سپاہی کے پاس بیٹھ گیا۔ بوڑھے سپاہی نے کہا، تم نے اس کی ماں کو نہیں دیکھا؟ وہ اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھی۔ ناگ نے پوچھا، اس کی ماں کہاں ہے؟ سپاہی نے آہ بھر کر کہا، بادشاہ کے ظالم سپاہیوں نے اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ ناگ نے سپاہی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بادشاہ اور اس کے وفادار سپاہیوں کا برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بوڑھا سپاہی بھی بلی کی ماں کو یاد کر کے بادشاہ کو کوسنے لگا۔ ناگ نے کہا، میں تو کہتا ہوں جس طرح ہمارے بہادر سپہ سالار نے بادشاہ کو قتل کیا تھا اسی طرح ملکہ کو بھی قتل کر دینا چاہیے تھا، ناگ کے ساتھ ناگن کو بھی کچل دینا چاہیے تھا۔ کیا خبر کہ کب وہ غداری کر دے۔ بوڑھے سپاہی نے کہا، بہادر سپہ سالار بہت جلد غدار ملکہ کو بھی پھانسی پر لٹکا دے گا، اور اگر اس دوران میں وہ فرار ہو گئی تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ سپاہی ہنس دیا اور بولا، وہ اس قلعے کے سب سے اونچے برج کی کوٹری میں قید ہے، وہاں سے وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکتی۔ ناگ کو اس اطلاع کی ضرورت تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر ایک طرف کو چل پڑا۔ اب اس کی منزل قلعے کی سب سے اونچا برج تھا۔
जो पहाड़ी की सबसे बुलंद चोटी पर था। उसे यकीन था कि मलका से मिलने के बाद उसे अपने दोस्त अंबर के बारे में भी मालूमात हासिल हो सकेगी। चूँकि वो एक सिपाही की वर्दी में था, इसलिए उसे किसी ने ना रोका और वो उस मकाम तक पहुंच गया जहां से बुर्ज की सीढ़ियां शुरू होती थी। उस जगह बड़ा सख्त पैरा था और नाग भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए कि किसी सिपाही को भी सिपहसालार ने इजाज़त के बगैर ऊपर मलका की कोठी तक जाने की इजाज़त नहीं दी थी। नाग ने अपना पुराना तरीका इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। वो सबकी नज़रों से छुपता छुपाता एक तरफ आ गया। यहाँ किले की जंग खोदा दीवार का साया था। नाग ने बड़ी आसानी के साथ यहाँ इंसान की शक्ल से नाग की शक्ल अख्तियार कर ली और पत्थरों पर से होता हुआ ऊपर बुर्ज की दीवार पर चढ़ने लगा। वो बुर्ज के पिछले हिस्से की तरफ से होकर ऊपर चढ़ रहा था ताकि उस पर किसी की नज़र न पड़ सके। वो बड़ी तेज़ी से रेंगता हुआ ऊपर चढ़ता जा रहा था। चुनाचे थोड़ी ही देर के बाद वो ऊपर वाले बुर्ज के रोशनदान पर पहुंच गया। यहाँ से उसने नीचे गर्दन उठाकर देखा। नीचे गहरी खंदक में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। नाग रोशनदान की सलाहों में से होकर कोठी के अंदर वाली दीवार पर आ गया। उसने कोठी के अंदर देखा मलका, जो कि सिपहसालार की कैद में थी, एक टूटे फूटे तख्त पर सर झुकाए बैठी थी। इसकी आंखें बंद थी और उसने अपना सर दीवार के साथ लगा रखा था। शायद वो रोते रोते सो गई थी। नाग जल्दी से दीवार पर से रेंग कर नीचे उतर आया। नीचे उतरकर एक हल्की सी फुनकार के बाद वो दोबारा सिपाही की शक्ल में मलका के सामने आ गया। मलका ने उसे नहीं देखा था क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। नाग जरा सा खंकारा तो मलका ने आंखें खोलकर उसे देखा। वो समझ गई कि ये सिपाही उसे फांसी पर लटकाने जाने के लिए लेने आया है। मलका ने कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बादशाह के मरने के बाद मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? नाग ने आगे बढ़कर कहा, मलका सलामत, मैं आपका हमदर्द बनकर आया हूँ। मैं आपका वफादार हूँ। मैं शाही हकीम अंबर का जिगरी दोस्त हूँ और आप दोनों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मलका ने चौंक कर अंबर की तरफ देखा। तो क्या तुम अंबर हकीम के दोस्त हो? हाँ मलका, मगर सिपाहियों ने तो उसे भी कैद कर रखा है। वो तो मेरे साथ उसे भी फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबर किस जगह पर रखा गया है? ये मुझे मालूम नहीं। बहुत अच्छा, मैं उसका भी पता कर लूँगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अंबर आपको इकट्ठे यहाँ से निकाल लूँगा। इसके लिए मेरा अंबर से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं उसकी तलाश में ही यहाँ मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि शायद आपको उसके बारे में इल्म होगा। मलका ने सोचकर कहा, मेरा ख्याल है कि यहाँ किसी ने जिक्र किया था कि हकीम को उस कोठी में कैद किया गया है जिस कोठी में यूहन्ना नबी का सर काटा गया था। नाग ने कहा, अब मेरे लिए अपने दोस्त को तलाश करना आसान हो गया है। मैं उस कोठी का अता पता मालूम कर लूँगा। नाग मलका से इजाज़त लेकर कोठी के दरवाजे से बाहर आ गया। ये दरवाज़ा खुला था इसलिए कि नीचे बुर्ज के दरवाजे पर बड़ा सख्त पहरा लगा था। यह दरवाज़ा इसलिए खुला रखा गया था कि मलका कभी भी बाहर निकलकर टहल लिया करे। नाग ने बाहर आकर फिर सांप की जून तब्दील कर ली और नीचे उतरकर किले की पहली मंजिल पर आ गया। यहाँ उसे पुरानी दीवार की ओर में खड़े होकर उसने दोबारा सिपाही की शक्ल अख्तियार की और उस मुकाम पर वापस आ गया जहाँ बूढ़ा सिपाही बिल्ली के बच्चे से खेल रहा था। नाग उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। उसने बातों ही बातों में उससे मालूम कर लिया कि वो कोठरी कहाँ पर वाक़या है जिसके अंदर यूहन्ना नबी का सर काटा गया था। ये कोठरी किले की निचली मंजिल के तहखाने में मगरबी तख्ते की जानब थी। नाग किले की निचली मंजिल में आ गया और तहखाने की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उधर अंबर की भी ज़रा खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। अंबर तहखाने की गीली ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए खामोश बैठा था कि यकायक उसे यूँ महसूस हुआ जैसे अंधेरी कोठरी में रोशनी हो गई हो। वो अपनी आंखें झपकने लगा कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। रोशनी उसी कोठरी में हो चुकी थी और अब उसे एक पुरसरार सी आवाज़ सुनाई दी, अंबर, तुम जिस मकाम पर बैठे हो इस मकाम पर खुदा के एक नेक बंदे के साथ जुल्म हुआ था। जालिम बादशाह और सिपहसालार के इशारे पर खुदा के एक बुजुर्ग नबी के सर को शहीद कर दिया गया था। ये लोग जालिम हैं, इनसे इनके जुल्म का गिन गिन कर बदला लिया जाएगा। सलोमी एक बदकार औरत है, मक्कार साजिशी औरत है। उसने तख्त व ताज हासिल करने के लिए खुदा के नबी के खिलाफ बगावत की और उसे शहीद करवा दिया, मगर उसका इबरतनाक अंजाम करीब है। वो भी अपने इबरतनाक अंजाम से नहीं बच सकेगी। सुन, खुदाई कहर बहुत जल्द इस शहर पर नाज़िल होने वाला है। और सुन, खुदा अपने नेक बंदों को आजमाइश में
ڈالا ہی کرتا ہے۔ خدا کے نیک بندے اپنی تکلیفوں میں بھی اسی کو یاد کرتے ہیں۔ آواز بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی روشنی بھی غائب ہو گئی۔ عنبر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حیرانی سے کوٹھی کی دیواروں کو تکنے لگا۔ یقیناً یہ آواز فرشتے کی تھی۔ یہی وہ کوٹھی تھی جہاں خدا کے نبی کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ عنبر نے اس کوٹھی کی در و دیوار کو عقیدت کے ساتھ چوم لیا اور ہاتھ بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے بزرگ و برتر خدا، میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لا چکا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں تجھ سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں تیرے دشمنوں اور ظالموں سے جنگ کر سکوں، ان سے ظلم کا بدلہ لے سکوں۔ آمین۔ ابھی اس نے آمین کہہ کر منہ پر ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ اسے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ عنبر کوٹھی کی سلاخوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ناگ پھنی سپاہی کی وردی میں پہنے چلا آ رہا ہے۔ عنبر نے اپنے دونوں ہاتھ سلاخوں سے باہر نکال کر ناگ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے دوست، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم میری کوٹھی تک پہنچ سکو گے۔ تم نے کہاں سے پتہ کیا؟ ناگ کہنے لگا، اگر انسان سچے دل سے خدا کی بھی تلاش کرے تو اسے بھی وہ پا لیتا ہے۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ تمہیں تلاش کے رہوں گا اور دیکھ لو، میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اتنے بڑے طوفان کے بعد ہم ایک دوسرے کو مل گئے۔ عنبر نے کہا، بادشاہ تو مارا گیا سپہ سالار نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہ بتاؤ، تمہیں معلوم ہے کہ ملکہ کس حال میں ہے؟ ناگفنی نے کہا، میں ملکہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ عنبر بولا، سچ؟ ناگفنی نے کہا، تو اور کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ اور ناگ نے عنبر کو ملکہ سے ملاقات کی ساری تفصیلات بیان کر دیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ اسی وقت کوٹھی کے باہر جس سپاہی کا پہرا تھا وہ گشت پر نکل گیا تھا۔ ویسے کوٹھی کے باہر بڑا طاقتور تالا پڑا تھا جسے 10 آدمی مل کر بھی چاہیں تو توڑ نہیں سکتے تھے، مگر ناگ کا وہاں زیادہ دیر تک کھڑے رہنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے عنبر سے پوچھا کہ وہ اسے کیوں کر وہاں سے نکال سکتا ہے۔ عنبر نے کہا کہ وہاں سے وہ عقاب بن کر بھی باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ باہر جانے کے سارے راستوں پر باریک سلاخوں کے پنجرے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہرے داروں کو ہلاک کر کے وہاں سے فرار ہوا جائے اور پھر ملکہ کو وہاں سے نکلوانے کی تدبیر پر غور کیا جائے۔ ناگ نے کہا، اگر تمہاری یہی رائے ہے تو میں تیار ہوں۔ ایک ایک کر کے سارے پہرے داروں کو موت کی نیند سلا دوں گا۔ عنبر نے کہا، میرا خیال ہے انہیں ہلاک کرنے کی بجائے اس طرح ڈسو کہ وہ صرف بے ہوش ہو جائیں اور ہوش اس وقت آئے جب ہم یہاں سے نکل چکے ہوں۔ ایسا ہی ہوگا۔ اچانک پیچھے سے پہرے دار کی پاؤں کی بھاری آواز سنائی دی۔ ناگ نے عنبر کی طرف دیکھ کر کہا، میں کھیل شروع کرنے لگا ہوں۔ پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔